بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال واٹس ایپ پر آیا ہے ہماری آپ کی خدمت میں اسے پلے کروں گا. آپ بھی اگر اپنے سوالات وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے پیش کرنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو آپ نوٹ فرما لیں اور وائس میسج کے ذریعے ہمیں واٹس ایپ کر دیں یا ویڈیو کے ذریعے. آج کل اسمارٹ فون کا دور ہے، آپ اپنے کیمرے کو ایسے لیں یہ اور اس طریقے سے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیں اور 1-1.5 منٹ کی ریکارڈنگ آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے تو ہم لوگوں کو آپ کی آواز آپ کی ویڈیو کے ساتھ سنوا کر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاداب احمد ہے. شاداب بھائی، میں ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ اتر پردیش انڈیا کا رہنے والا ہوں. لال دہلی میں ہوں. ماشاءاللہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ، جس نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا بے شک، اور ہم پہ اپنی تمام نعمتوں سے نوازا. الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے آپ کو صلاحیت دی، توفیق دی اللہم لک کہ آپ الحمد. ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے حالانکہ وزن میں بھاری ہوتے ہیں ان پہ آپ روشنی ڈالتے ہیں اور ان کی صلاحیت کرتے ہیں. الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں جیسے خطبوں میں یا پھر جلسوں میں اس طرح کی جگہوں پہ، تو ہم جب اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اس طرح سے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جانتے تھے، نبی کہتے تھے، نبی سنتے ہیں، نبی بولتے ہیں، نبی چلتے ہیں. جب آپ ان دونوں باتوں کو کمپیئر کریں گے تو آپ پائیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ہم جب اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو اس میں کم عزت اور ادب کی بات کرتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ عزت و ادب سے بات کرتے ہیں. آپ اس پہ روشنی ڈالیے یہ کس حد تک صحیح ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے اور خوبصورت دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ نے ہمیں نوازا ہے. جس محبت کا اظہار آپ نے کیا ہے اللہ رب العالمین اس محبت کے بدلے ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا. آپ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہیں. جو خدمات، جو صلاحیتیں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مجھ پر بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص پر جو کہ ہم سے جڑا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے جو توفیق بخشی ہے اس کے ذریعے میں آپ تک اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ صحیح تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق عام کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ہر پلیٹ فارم یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب چینل پر ہیں لیکن سڈنلی کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ یہ چینل بلاک ہو جاتا ہے. ہم کیا کریں، کہاں ڈھونڈیں؟ تو ایسی صورت میں اپنے دوستوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہماری ڈسکرپشن میں جو فیس بک اور دوسرے پلیٹ فارم کے لنک ہم نے دیے ہیں ان سے بھی آپ جڑ جائیں تاکہ ہمارے رابطے کے ایک سے زیادہ سگنلز، ایک سے زیادہ لائنز ہوں تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. گزشتہ دنوں میں میرا ایک چینل تھا نور ٹی وی کے نام سے، اس کو بلاک کروا دیا گیا. کیونکہ ہم شرک کو بے نقاب کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت توحید کی دے رہے تھے اور یہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. بہرحال آپ سب سے
गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को भी नूर टीवी जद्दा फेसबुक पेज मैंने कायम किया है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब मैं रुख करता हूँ आपके जवाब की जानिब, जिसे हमने फजीलत शेख महराज रब्बानी हफ़िज़ुल्लाह की खिदमत में पेश किया। वो क्या फरमा रहे हैं, क्या रहनुमाई मेरे और आपके लिए पेश कर रहे हैं, समाअत फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आखिर आपने एक सवाल जो ये भेजा है, जो किसी भाई का है आजमगढ़ से, और जिन्होंने सवाल में अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उसलूब का इस्तेमाल वाहिद और जमा के हिसाब से, अखलाक और आदाब के एतबार से पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है और माकूल सवाल यह है कि इसमें माकूलियत यूँ है कि हर आदमी सोचता है कि अदब व एहतराम के जो सेगे हैं वो अल्लाह ताला के लिए बदरजे औला इस्तेमाल होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला के लिए वो सेगे इस्तेमाल होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का अदब व एहतराम सब दुनिया में, कायनात में ज़र्रे ज़र्रे सबसे ज़्यादा बड़ा अदब और एहतराम अल्लाह ही का है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेशक असल में एक मिजाज है अरबों का और अजम का। अरब के यहाँ आप देखिए कि वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फ़अला, क़ाला, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल। तो क़ाला तक लफ्ज़ किया और कहा या फरमाया, उर्दू में उसके माने बदल जाते हैं। क़ाला कहा भी है, फरमाया भी है, कहते हैं, यक़ूलु कहता है, इस तरह से। लेकिन कहते हैं, कहता है, अरबी में यक़ूलु का माना ये वाहिद ही है, एक ही है। कहता है भी होता है और किसी अदब आदमी के लिए एहतरामन कहे तो यक़ूलु कहते हैं। उर्दू में उसी को माना बदल जाता है, फरमाते हैं, कहते हैं। अच्छी बात है। असल में हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में एहतराम के कुछ ऐसे जुमले ऐसे हैं जो एहतरामन हम उसे समझते हैं, यह इसमें एहतराम है। अरबों के यहाँ यही है, यक़ूलु, क़ाला, अंता, अंतुम। अल्लाह को अंतुम नहीं कहते, अंता ही कहते, तू। जैसे हम, लेकिन हम आप कहते हैं। हाँ। अब उसके लिए एक ही लफ्ज है। हमारे यहाँ तू भी है, आप भी है। तू छोटों के लिए, आप बड़ों के लिए। लेकिन अरबी में अंता ही है। जो बाप को भी अंता कहेंगे, माँ को भी अंती कहेंगे, और बच्चे को भी अंता कहेंगे, छोटे को भी अंता कहेंगे, बड़े को भी अंता कहेंगे। ठीक है, सही। तो ये उसलूबे बयान का एक तर्ज है। इसमें अदब और एहतराम दिलों के अंदर, जुबान के अंदर भी होना चाहिए। अगर कोई शख्स समझता है कि इसमें तौहीन का उन्सुर पाया जाता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसकी ये समझ सही है, क्योंकि अल्लाह एक है। इस एतबार से हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप कह दें, हुआ वह अल्लाह अहद एक है। एक है के बजाय अल्लाह एक हैं। अगर आप कहेंगे अल्लाह एक हैं, तो अल्लाह एक का भी हर्फ लफ्ज आता है और हैं भी आता है। एक तो है नहीं हो सकता है, एक तो है ही हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है। अल्लाह एक हैं, वो मोहताज नहीं हैं, तो खैर वो अलग चीज है, वो का भी लफ्ज है। वो मोहताज नहीं, अल्लाह एक हैं, तो अल्लाह के लिए थोड़ा सा अजीब और गरीब लगता है, क्योंकि वो अकेला है, वाहिदुल अहद है। तो इस माना कर अल्लाह के लिए ऐसे कलिमात भी मौजू और मुनासिब इस्तेमाल किए गए जिसमें एकताइयत हो, इनफरादियत हो, बेमिसलियत हो, सही बात। और ये प्यार और मोहब्बत से लबरेज हो। इसमें एहानत का अगर कोई भी उन्सुर किसी के दिल के अंदर जर्रा भी शायबा गुजरा, तो वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा, मुसलमान ही नहीं कहलाएगा, चाहे नमाज रोजा कुछ भी करे वो। बेशक। तो इसमें भी एक प्यार है, एक मोहब्बत है, बेतकल्लुफी है। कहने वाले भी अल्लाह से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनके दिल में जरा भी तौहीन या एहानत का शाइबा होगा, शाइबा होना नहीं, शाइबा एक छांव भी, एक साया भी, एक रत्ती बराबर भी, तो वो मुसलमान नहीं, वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह की शान में इस तरह के कि हम इसलिए कहते हैं कि अल्लाह एक है कि इसमें अल्लाह छोटा है, नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, खल्क़न बदहन, तो ये कुफ्र है। लेकिन अल्लाह जैसा कि अकेला है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है, तो उसके लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो बेनज़ीर, बेमिसाल उसलूब हो, तो उसमें कोई क़बाहत और कोई हर्ज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस्तेमाल भी कर रहा है, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, हाँ। कोई बात नहीं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं, वो उसके अपने ज़ौक़ की बात है, ये भी अपने ज़ौक़ की बात है। इसमें
کوئی بھی مسئلہ کفر کا، اسلام کا یا بے ادبی اور توہین کا نہیں. ہم بھلے کہیں اللہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اگر اہانت ہے تو اگر ہمارے دوئی آ گئی، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے یہ سوچا 2 اللہ کہتے ہیں یا 3 اللہ کہتے ہیں، تو ہم لاکھ کہتے ہیں یا فرماتے ہیں یا اس سے بھی بہتر جملہ لے آئیں، پھر بھی ہم کافر ہو گئے. اللہ نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک اللہ کے بجائے کئی نعوذ باللہ استغفر اللہ سمجھ لیے. تو اس ناحیے سے بھی بہرحال دونوں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. وہ جزاک اللہ خیر، احسن اللہ علیکم. شکریہ. اللہ آپ کو مزید توفیق دے آمین دین اسلام کی خدمت کی. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو آپ سماعت فرما رہے تھے. حائل میں آپ تشریف فرما ہے، مکتب جالیات حائل کے ساتھ منسلک ہیں، اور وزارت شؤون الاسلام والاوقاف جو سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں مکاتب، آفیسز، کال اینڈ گائیڈنس سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، ان میں اپنی خدمات، دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں. قابل کسی تعارف کا محتاج یہ شخصیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان کے علم و فضل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں تادیر ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے تاکہ ہم علم سے مستفید ہوتے رہیں. بہت خوبصورت جواب دیا ہے فضیلت شیخ معراج ربانی نے. آپ کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے اور آپ دہلی میں مقیم ہیں. آپ اگر اپنے ہی علاقے میں دیکھیں، لکھنؤ کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں جمع کا صیغہ بھی منفرد کے لیے، اکیلے کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے. ہم جا رہے ہیں، حالانکہ شخص اکیلا جا رہا ہے لیکن کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں. تو یہ جیسے شیخ نے فرمایا کہ عرب اور عجم کا اسلوب ہے، لیکن معنی اگر ذہن میں آپ کا وہ وحدانیت اگر آپ کے ذہن سے نکل چکی ہے تو بہرحال اس کو تو لانے کی ضرورت ہے. بے تکلفی اللہ رب العالمین سے ہم جب مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ سے ہر چیز کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اسی سے اظہار کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم بے تکلف ہوں. ہمارا رب ہماری ہر شے کو، ہر حاجت کو پوری کرنے والا ہے. اس لیے ہم کسی بھی زبان میں بلا تکلف اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت کو طلب کریں. کوئی قباحت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مسلمان اگر جیسے شیخ نے فرمایا کہ ذرا سا بھی شائبہ اگر ہو جائے کہ اللہ کی توہین کرنے کا کوئی ارتکاب یا مرتکب ہو جاتا ہے کسی الفاظ یا لفظ کے ذریعے، تو اسے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موحد رکھے، ایمان پر رکھے، اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.